السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو سلام کہتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم سے دوزخ کے عذاب کو پھیر لیجئے، بے شک یہ عذاب لازم ہو جانے والا ہے، بے شک دوزخ برا ٹھکانہ ہے اور بری جگہ ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، اور اس کا درمیانی راستہ لیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ 19واں پارے کا چوتھا اور سورۃ الفرقان کا چھٹا اور آخری رکوع ہے، جس کی یہ آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور آپ نے ترجمہ سنا ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ان آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ گزارشات جو ہیں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی 13 صفتیں بہت پسند ہیں، اور جن میں یہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ ان میں سے ایک زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جاہلوں سے جب واسطہ پڑتا ہے تو ان کے ساتھ سلامتی والی بات کہتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے رات کو اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے وہ بخل نہیں کرتے۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور کر دیجئے، یہ لازم ہو جانے والا ہے، اور جو گناہگار ہے اس تک یہ عذاب پہنچنے والا ہے۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے وہ اپنے کو بدکاری سے اور زنا سے اپنے کو بچاتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے جب ان کو لغویات سے کہیں گزر ہوتا ہے
تو بڑے باوقار طریقے کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات آتی ہیں تو ان میں وہ غور اور فکر کرنے والے ہیں۔ اور رحمان کے بندوں کی 13ویں صفت یہ ہے، دعائیں کرتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ ہمیں ایسی بیوییں دیجیے، اولاد دیجیے کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور پرہیزگار لوگوں کا ہمیں امام بنا دیجیے۔ تو جو ابتدائی اوصاف ہیں 6، ان کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا، اور ان میں سے آخری جو ایک صفت ہے کہ ان کے اندر نہ زیادتی والی صفت ہے، نہ اس کے اندر کمی والی صفت ہے، اسراف بھی نہیں کرتے اور وہ بخل بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وکان بین ذالک قواما، اس کا درمیانی جو ہے وہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اس پر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ اب مجھے اس کے بارے میں 2 جمعے، ایک یہ اور ایک اور اس آیت کے حوالے سے کچھ آپ سے عرض کرنا ہے۔ میں نے اس پر عرض کر دیا تھا کہ یہ جو میانہ روی ہے، اس کا تعلق صرف خرچ و اخراجات کے ساتھ نہیں، بلکہ میانہ روی کا تعلق دوستی اور دشمنی کے ساتھ بھی ہے۔ میانہ روی کا تعلق گزشتہ جمعے بیان ہوا تھا کہ آدمی عبادات کرتا ہے، نفلی عبادات، ان عبادات کے اندر میانہ روی کا حکم ہے، اور حد سے بڑھ جانا اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ کوئی جس طرح اس کی مثال تھی کہ کوئی آدمی ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور ہمیشہ رات کو جاگتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس طرح روزہ رکھا لا صوم، اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور جو اس طرح قیام کرتا ہے کہ رات کو آرام نہیں کرتا اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے، تو لا قیامہ لا صلاۃ، یہ اس کا قیام نہیں ہے اور اس کی نماز نہیں ہے۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت کیا ہے کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں تو اپنے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں اور وہ نیند بھی کرتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، وہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں اور وہ افطاری بھی کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعے کے مذہبی جو معاملات ہیں، نفلی جو عبادات ہیں، ان کے اندر اعتدال پسندی کو اختیار کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہے۔ اور وکان بین ذالک قواما، اس قوامہ کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کہ نفلی عبادات کے اندر ایسا حد سے بڑھ جانا جس سے انسان کے فرائض کے اندر اور جس کے اندر حقوق کے اندر انسان کے اندر کوتاہی پیدا ہو، اور ایسے حقوق انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں یا اللہ کے بندوں کے حقوق ہوں، اس کی وہ حقوق تلف ہوتے ہوں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، ان لنفسک علیک حق، تمہاری جان کا حق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا حق ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لعینک علیک حق، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اب میں جو بات اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں، میری اس تمہید کے بعد آپ کے لیے اس بات کا سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ جب انسان کی مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، تو عبادت کے معاملات کے اندر بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعتدال کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے اندر میانہ روی سے چلنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھنا اس کو آپ نے پسند نہیں کیا، اور آخر آپ نے کہہ دیا کہ روزہ حضرت داؤد کا بہترین روزہ ہے، کہ ایک دن آپ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن آپ افطاری فرماتے تھے۔ جب عبادات کے مسئلے کے اندر اس طرح اعتدال سے ہٹا ہوا طریقہ، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور جب اللہ کے نبی پسند نہ فرمائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ طریقہ جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔
اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کی دینداری یعنی عبادات، اور دوسری چیز ہے جس کو دنیا داری کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے انسان کی ضروریات ہیں، اور ضروریات میں کیا ہے؟ کھانا انسان کی ضرورت ہے، ضروریات میں کیا ہے؟ لباس پہننا اس کی ضرورت ہے، ضروریات میں کیا ہے کہ ایک چھت ہو، گھر ہو، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ مختلف انسانوں کی مختلف ضروریات ہیں، انسانوں کے مزاج کے لحاظ سے اور ان کی معاشی حیثیت کے لحاظ سے اور ان کے جسمانی کیفیت اور حالات کے لحاظ سے ان کی مختلف ضرورتیں ہیں۔ دین اور اسلام یہ منع نہیں کرتا کہ اپنی ضرورتوں کا تم نے خیال نہیں کرنا، بلکہ اپنی ضرورتوں کو لینا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہ دین اور اسلام کا حکم ہے۔ اس کے اندر بھی دو چیزیں غلط ہیں۔ ایک چیز کیا کہ آدمی کام کاج سے اپنے کو بالکل ریٹائر کر لے، اور کام کاج کی طرف خاص طور پر نوجوان جن کی عمر محنت کی ہے اور کام کی ہے اور مشقت کی ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لے۔ شہزادہ صاحب سوئے ہوئے ہیں، بابا جی دکان کھول رہے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ کو الگ تھلگ کرتا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ محنت اور جو مشقت ہے اس کو نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے اللہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اور محنت اور مشقت نہیں ہے۔ یہ سستی اور کاہلی اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے محنت کرنے والا، کام کاج کے لیے نکلنے والا، رزق حلال کا طلب کرنے والا اور اپنی معاشی ضروریات کے لیے اپنا وقت خرچ کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجاہد کہا ہے، جو اپنی ضرورت کے لیے اور اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے اور اپنے بزرگوں کی ضرورت کے لیے نکلتا ہے اور محنت اور مشقت کرنے والا ہے، اور جائز طریقے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو آدمی اپنی زندگی میں محنت اور کوشش کرتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے والا، اس کو مجاہد کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے مطابق چلنے والا ہے۔ اور آدمی یہ کرے کہ کام اور محنت جو ہے اس کو چھوڑ دے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ آج اس کو ایک فن سمجھ لیا اور ایک ہنر بنا لیا اور ایک اس کو محنت کا ذریعہ بنا لیا اور آسان طریقہ محنت کا۔ ایسا آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اور اپنی محنت اور کام جو ہے اس پر اکتفا نہیں کرتا ہے اور اپنے آپ سے کام کو بچانے والا ہے، کل قیامت کے دن جب محشر کے میدان کے اندر آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیوں کا مجموعہ ہوگا اس کا چہرہ، جس طرح کہ دنیا کے اندر سوال کر کے اور مانگ کر اپنے کو ذلیل کرتا تھا، آج کل قیامت کے دن بھی اس کے لیے جو سب سے بہتر جگہ اور سب سے عزت والی جگہ انسان کے جسم میں انسان کا چہرہ ہے، اس کی تذلیل اس طرح ہوگی کہ وہ ہڈیوں کا مجموعہ ہوگا جو مانگنے والا اور سوال کرنے والا اور لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے والا ہے۔ آج کل یہ سلسلہ عام ہو گیا، ہمیں اعتراض کا تو حق نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ مانگنے والے کس طرح کی جو داستانیں سناتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اچھے بھلے ینگ مین بھی ہوتے ہیں، آپ ان کو کہیں جی کل فلاں جگہ پر آ جائیں، آپ کو کہیں ملازمت رکھا دی جائے گی، 20-30 ہزار روپیہ تنخواہ ہوگی، تو کم ہی لوگ ہوں گے جو آپ جگہ بتائیں گے دوسرے دن وہاں پر پہنچیں گے۔ میں نے تو اس پر کئی دفعہ تجربہ کیا، آپ ان سے کہیں جی آپ آ جائیں، یہ کیوں کرتے ہیں، آپ بالکل جوان ہیں، آپ فلاں جگہ پر آ جائیں، آپ کے لیے کام کاج کا انتظام کر دیا جاتا ہے کسی جگہ پر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح جو کرنے والے اور محنت کرنے والے ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، پوچھا کہ کوئی تیرے پاس چیز ہے؟
اس نے کہا ہاں حضرت میرے پاس ایک چادر ہے، اس کو میں بچھا لیتا ہوں، ضرورت پیش آ جائے تو آدھی اوپر بھی لے لیتا ہوں۔ آپ نے کہا جاؤ لاؤ جا کر۔ اور غالباً ایک روایت کے اندر آتا ہے اس نے پیالہ کہا، پوچھا کہ میں یشتری کون خریدے گا؟ ایک نے کہا کہ 1 درہم کا میں خریدتا ہوں، دوسرے نے کہا جی 2 درہم کا آپ نے اس کو دے دیا اور کہا یہ درہم لو، گھر میں کو کھانے پینے کی چیز لے جاؤ، اور یہ جو درہم ایک ہے اس سے لوہے کا پھوڑا جو ہے بازار سے لے کر آؤ، ہتھوڑا کاٹنے والی چیز، اور ساتھ لکڑی لے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر لکڑی کو خود ٹھونک کر دیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس لکڑی کو اس پھوڑے کے اندر لگایا گیا اور کہا کہ جاؤ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، اور تم نظر نہیں آنا ہے، اور اس کو یہاں فروخت کرو۔ اور پھر شام کو کچھ اور حالت تھی، دوسرے دن کچھ اور حالت تھی، کچھ دنوں کے بعد آیا تو اس کے پاس پیسے تھے، اور کہا اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو گئے اور کہا کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اس سے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، کوئی دے تمہیں اور کوئی تمہیں نہ دے۔ جو اس طرح کرنے والا ہے، دوسری روایت کے اندر یہ ہے کل قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے کی رونق کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کا چہرہ ہڈیوں کا مجموعہ ہوگا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو معطل کر دینا، بیکار کر دینا، محنت کی طرف نہ آنا، اور بس یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے اور سوال کرتے ہوئے اور مانگتے ہوئے کوئی چیز مل جائے، یہ چیز بھی نہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور یہ چیز بھی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسندیدہ ہے۔ غرباء اور مساکین کے ساتھ تعاون کرنا حکم ہے، لیکن غرباء اور مساکین جو حقیقی ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ مانگنا اس طرح شروع کر دو کہ لوگوں کے ساتھ چمٹ جاؤ کہ مجھے دے کر ہی جاؤ اور مجھے ضرور دینا ہے اور یہ سلسلہ کرنا ہے۔ اب مسجد میں بیچارہ کسی غریب کو دینا چاہتا ہے، اب ایک کو دے کر دیکھیں، بازار میں کسی ایک کو دے کر دیکھیں، سارا پھر لوگ جو ہیں اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور یہ سلسلہ اس طرح کرے گا، اور پھر اس طرح مسجد کے اندر آ جانا اور پھر اس طرح سلسلہ کرنا جب تک ایک بھی نمازی ہے، ہر ایک کے پاس جانا، ہر ایک کے سامنے سوال کرنا، نہ میرے بھائی یہ طریقہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ ایسا آدمی آپ چپکے سے اسے کہیں آپ کی مجبوری اور ضرورت کیا ہے، آپ کوئٹہ ہوٹل پر آ جائیں، آپ کو وہاں پر لگا دیا جائے گا اور آپ کو 1000 روپے آپ کو تنخواہ ہو جائے گی، آپ دن کو کام کریں، دیکھیں کتنے لوگ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ ایک عادت بنی ہوئی ہے اور اس عادت کو توڑنا ہوگا اور اس عادت کی خلاف ورزی کرنی ہوگی۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ وہ میانہ روی سے چلتے ہیں، یعنی ان کی دنیاوی زندگی اور معاشی زندگی اور دنیا کے لیے محنت اور تکلیف اور مشقت کا جھیلنا وہ بھی ان کے لیے میانہ روی کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے بھائی جو آدمی محنت کرتا ہے اور جو آدمی کوشش کرتا ہے، جو آدمی تجارت کرتا ہے، دیانتداری کے ساتھ اس کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچے تاجر کام کرنے والے۔ اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہو گئے، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ نہ یہ اللہ کے نبی ہیں، نہ شہید ہیں، نہ صدیق ہیں، یہ بتایا جائے گا یہ سچے دیانتدار امانت دار تاجر ہیں، اللہ کی ذات نے ان کو یہ رتبہ دیا ہے اور مقام دیا ہے۔ لیکن محنت اور مشقت اتنی کہ جو انسان کے بس کے اندر ہے، جو انسان کی طاقت کے اندر ہے، جس طرح اپنے کو محنت میں نہ ڈالنا اور محنت نہ کرنا اور محنت کے بارے میں دور رہنا یہ ناپسندیدہ ہے، اس طرح اپنے آپ کو محنت میں اتنا کھپا دینا اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو اتنا لگا دینا، نہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات جو ہیں وہ کوئی اہمیت ہے، اور نہ اپنے بچوں کی کوئی اہمیت ہے، نہ اپنے بزرگوں کی کوئی اہمیت ہے۔ اٹھنا پیسہ،
سونا پیسہ ہر وقت فکر جو ہے وہ پیسے کی ہے اور روپے کی ہے، کسی طرح میرے پاس پیسہ آ جائے اور کسی طرح میرے پاس روپیہ آ جائے۔ دیکھو یہ زندگی، پیسہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہ پیسہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی نہیں ہے۔ انسان اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جب انسان ہوگا تو پھر اس کی ضروریات پوری ہوں گی نا۔ اب دیکھو اس کے لیے، اس پیسے کے لیے انسان کرتا کیا ہے؟ اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، اپنے مذہب کو بیچ دیتا ہے، اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، اور تاکہ اپنی جان کا اس پیسے کے لیے سودا کر دیتا ہے۔ یہ ڈنگی لگا کر جانے والے دوسرے ملکوں کے اندر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی جان کے ساتھ جوا کھیلتے ہیں۔ بچ گئے تو پیسہ ہوگا، مر گئے تو مر گئے۔ افسوس ہے اس باپ پر بھی، اور افسوس ہے اس ماں پر بھی، افسوس ہے ان بہنوں پر بھی، افسوس ہے ان بھائیوں پر بھی، اور افسوس ہے اس جوان پر بھی جو اپنی زندگی کو اس طرح داؤ پر لگا کر یورپ میں اور دیگر ملکوں کے اندر جانا چاہتا ہے۔ یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، کہا کہ روپیہ کا بندہ اور پیسے کا بندہ، دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ وہ تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ اس پر افسوس ہے کہ اس نے کس طرح کے فیصلے کیے ہیں اور وہ کس طرح کے معاملات کرنے والا ہے۔ یہ جو کشتیاں ڈوبتی ہیں، جو راستوں کے اندر کنٹینروں کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور جو گاڑیوں کے اندر ان کو اس طرح ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر سانس گھٹنے سے ان کی موتیں آتی ہیں، تو کیا اس کو کہیں گے؟ یہ جان کر اپنی جان کو ختم کرنے والے نہیں ہیں۔ کہاں اللہ نے حکم دیا اس طرح، اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ اللہ کی ذات نے فضل فرمایا اور کرم فرمایا، بس لگے ہوئے ہیں جی کسی طرح ہم باہر چلے جائیں۔ دیکھا دیکھی فلاں چلا گیا، اور ذرا دیکھو تو صحیح اس کی فلاں کی وہاں پر کیا حالت ہے اور کن حالات سے وہ گزر رہا ہے، اور اس کے اوپر کس طرح کا مسئلہ ہے، اور آپ یہ سمجھتے بیٹا باہر چلا گیا اور میرا بھائی جو ہے وہ باہر چلا جائے؟ کیا اس کی جان کے ساتھ سودا کر کے اس کو باہر بھیجنا چاہتے ہو؟ ایسا سودا اس کو نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ہاں کام کاج کے لیے اگر صحیح طریقے کے مطابق، قواعد اور ضابطے کے مطابق، سب سے پہلی اپنے جان کی حفاظت ہے، جہاں جان کی حفاظت ہے، اور پھر دوسرے نمبر اپنے مال کی حفاظت ہے، جہاں آپ کے مال کی بھی حفاظت ہے۔ کتنے فراڈیے ہیں، کتنے لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں کہ آپ کو باہر بھیج دیا جائے گا، لوگ جو ہیں پھر بھی پیسے دے رہے ہیں، اور پھر بھی لوگ ان کے جھانسے کے اندر آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ حرام ہے۔ اگر آپ کے قواعد ہیں اور آپ کے قاعدے ہیں، آپ اس کے مطابق جانا چاہتے ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹ بنا کر اور کسی کے پیسوں کے ساتھ، یعنی اپنا اکاؤنٹ کسی کے پیسوں کے ساتھ چلا کر، اور اس پیسوں کے اوپر اس کو سود دے کر، جس کام کی ابتدا آپ سود سے کریں گے، جو جنگ ہے اللہ کے ساتھ، جو جنگ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور جس سے اللہ کی ذات نے حکم یہ فرمایا کہ لوگوں اس سے بچ جاؤ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے خیر کا سلسلہ ہوگا؟ یار محنت کرو، اللہ تعالیٰ رازق ہیں۔ جو چیز محنت کرنے کا حکم ہے، اللہ نے جو تمہارے مقدر کے اندر لکھی ہے وہ تم کو مل کر رہے گی۔ تم اپنی محنت جتنی انسان کے بس کے اندر ہے اپنی محنت کرو۔ جب نماز پڑھنے کے بارے میں کہا تیری بیوی کا حق ہے، کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ روزہ رکھ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ رات کو نماز پڑھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیری بیوی کا حق ہے۔ ایک آدمی پیسہ کمانے کے لیے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس طرح قربان کرتا ہے اور اپنے کو قربانی کا بکرا بناتا ہے،
پتہ نہیں کون سی بیویاں ہیں جو اس طرح اپنے خامدوں کو جانے کی اجازت دیتی ہیں اور ان کی اجازت کے ساتھ ان کے خامد اس طرح اپنی جان کے ساتھ کھیل کر کسی دوسرے ملکوں کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ پوچھیں کسی سے کہ وہ کیا کیا مصیبتیں ہیں اور کیا کیا مشقتیں ہیں۔ ہمارے ملنے والے کہتے ہیں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تو یہ جو گرل مشین ہوتی ہے، ڈرل مشین، اس کے ساتھ دماغ کے اندر انہوں نے سوراخ کیے تھے اور کہتے تھے لاؤ اپنے پیچھے والوں سے پیسے ہمیں منگوا کر دو وگرنہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ غالباً مجھے یہ 9/11 کا واقعہ کب ہوا تھا، کس سن میں؟ وہ نہیں 2000 کیا تھا، 2000 میں، اس میں مجھے جرمن جانے کا اتفاق ہوا۔ جو میرا میزبان تھا وہ ایسی جگہ پر مجھے لے گیا، اس کو کہتے تھے ہم کہتے تھے اس جگہ کو جہاں پر پناہ گزین جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ وہاں پر ٹھہرتے تھے، پاکستان ہو یا دوسرے ملکوں کے لوگ ہوں۔ تو مجھے ان سے ملاقات کرائی، اللہ کی قسم جو انہوں نے، اب تو واقعات سارے مشاہدہ بھی ہو گیا اور سارا سلسلہ آ گیا، وگرنہ اس وقت ہم نے جو 22-23 سال پہلے ان سے وہ واقعات، برلن میں تھا، ان سے جو واقعات سنے حیران ہوتے تھے یار لوگ کس طرح اپنے بیٹوں کو اور کس طرح اپنے بہنیں اپنے بھائیوں کو اور خامد اپنے بیوی اپنے خامد کو اور ماں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، کس طرح یہ پیش کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہمارے میں سے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کر کے اس طرح دوسرے ملکوں کے اندر آنے کی کوشش کرے، اور پھر یہاں رہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اور پھر اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے بزرگوں کا بھی۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے ابا جان دیکھتے رہتے ہیں، بچہ کہتا ہے ابا جی ٹائم نہیں ہے، آئے ہائے تجھے باپ کے ساتھ ملنے کا ٹائم نہیں ہے، میں نے دکان پر جانا ہے، میں نے گرائی پر جانا ہے، میں نے فلاں جگہ پر ریکوری کے لیے جانا ہے۔ او اللہ کے بندے، تیرے پاس تیرے ابا کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور وہ ترستے رہتے ہیں کہ کب ابا بیٹا آئے گا اور مجھے تفصیلات بتائے گا۔ نہیں، جو باہر بھی رہتے ہیں اور جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، ان کو صرف اس وجہ سے کہ میں نے اپنی امی کی زیارت کرنی ہے، میں نے اپنے ابا کی زیارت کرنی ہے، میں نے اپنے بچوں سے ملنا ہے، میں نے اپنے بہن بھائیوں سے ملنا ہے، میں نے اپنے عزیز و اقربا سے ملنا ہے، یہ حکم ہے۔ اور بس یہی سمجھے کہ میں نے بس یہی پیسہ ہی کمانا ہے اور پیسہ ہی بنانا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس پر تعیسہ کا لفظ بولا ہے۔ نہ عبادت کی فکر ہے، نہ اپنی صحت کا خیال ہے، نہ بچوں کا خیال ہے، نہ دوست احباب کا خیال ہے، ہر وقت ایک ہی مسئلہ، اور یار گاہک نہیں آیا، اور یار اس کو پیسے نہیں ملے، اور یار کیا ہو گیا، یار کسی وقت تو اس کو چھوڑ دو، جو محنت کرو اور پھر اس کے بعد اپنے اللہ پر بھروسہ کرو۔ من حیث لا یحتسب ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جب تم اس بھی ذات پر پوری دیانتداری سے محنت کر کے پھر اپنے اللہ سے کہو گے میرے اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے وہ کر دیا، اب گاہک آپ بھیجیں گے، رزق آپ دیں گے، اور اب اس کے بعد میرا کچھ نہیں ہے، آپ نے سب کچھ کرنا ہے، تو پھر قرآن نے کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، تمہارے گمان کے اندر نہیں ہوگا، اللہ اس راستے سے تمہارے لیے طیب اور حلال اور پاکیزہ رزق کا انتظام کر دیں گے۔ یعنی ایک تو یہ چیز سمجھے کہ ہم نے جب کوئی کام کرنا ہے کس طرح بھیڑ چاڑ لگی ہوئی ہے۔ کیا ہے جی آج کل سلسلہ، میں کر رہا ہوں جی وہ نیٹ پر میں کام کر رہا ہوں، بھائی دیکھو تو صحیح، کیا عجیب و زیادہ تر یہ سلسلے بالکل غلط ہیں اور حرام ہیں اور سود ہیں۔ یہ آئی ڈی کا نام کہ وہ آیا تھا، کتنا بڑا فراڈ تھا، اور بچوں کو نوجوانوں کو، اور جب وہ فراڈ ہوا تو کئی بڑے بڑے حاجی بھی اس کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ پہلے پوچھو تو صحیح اللہ کے بندو، میں نے جمعے کے اندر کئی دن تک میں جمعوں کے اندر میں اعلان کرتا رہا کہ یہ حرام ہے اور یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جوا ہوتا ہے، یہ سود کی قسم کے اندر آتا ہے، لیکن الحمدللہ بہت سارے لوگ بچے۔ لیکن بعد میں جب کھلا حالات تو پتہ چلا جی وہ فلاں بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔
اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے پیسے کو اپنا پیسے کا انسان بن گیا، ہمارے پاس آنا چاہیے جائز یا ناجائز، کس طریقے کے ساتھ، کس راستے کے ساتھ، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، کیا؟ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ ہمارے لیے دنیا کو سب سے بڑا غم نہ بنا دینا کہ ہر وقت دنیا کی فکر ہی لگی ہے، ولا مبلغ علمنا، کہ اے اللہ دنیا کو ہمیں ہمارے علم کی انتہا نہ بنا دینا، بس علم ہو اور پھر اس کے ساتھ مقصد دنیا ہی دنیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ولا غایۃ فی محنتنا، سارے کے سارے کام کی اور محنت کی انتہا اس پر ہے کہ پیسہ آ جائے، کس طرح آ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، خرچ کرنے کے اندر نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا زندگی کے ہر شعبے کے اندر ان کا طریقہ میانہ روی ہے۔ کام کے اندر، یعنی میں نے کہا عبادات کا مسئلہ لے لیں اس کے اندر بھی، اور پھر دنیا داری جب کرتا ہے کام کاج کے اندر بھی، جو اس کے بس کے اندر ہے اور طاقت کے اندر ہے اس کی محنت کرتا ہے۔ ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتا جو مشکوک ہے، پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتا جس سے مقصد صرف پیسے کا آنا ہو، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے۔ اور نہ ہی وہ ایسا رحمان کا بندہ ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر کسی سے سوالیں کرتا رہتا ہے کہ میری یہ ضرورت، میری یہ حاجت، جب اس سے کہا جائے کام کرو تو پھر وہ سامنے ہی نہیں آتا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا، میانہ روی سے چلنا اور درمیانی راستہ لینا یہ امور میں سے، کاموں میں سے سب سے بہتر کام ہے۔ اس پر ایک اور بات ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے، نیک بندے، صلحاء، اللہ کے ولی اور نبی، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت، یہ بھی دین اور اسلام کا حکم ہے، اور ان سے آدمی تعلق نہ رکھے یہ بھی تباہی ہے، اور ان کے ساتھ تعلق کا درجہ یہ بنا لے کہ خدا اور بندے کا فرق ختم ہو جائے، یہ بھی اعتدال کے خلاف ہے۔ اس پر آئندہ جمعہ تذکرہ ہوگا، پھر اس کے بعد آگے جو اوصاف ہیں ان کے بارے میں چلیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہماری محفل کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو ساری بیماریوں سے صحت کاملہ نصیب فرمائے، وبائی جتنی امراض ہیں اللہ ان کو ختم فرمائے، ڈنگی سے اللہ محفوظ فرمائے، دیگر جو بیماریاں ہیں، ہارٹ کا مسئلہ ہے، شوگر پرابلم ہے، آنتڑیوں کی تکلیف ہے، کینسر کا معاملہ، اللہ سارے مریضوں کو ساری بیماریوں سے صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ موسم اللہ خوشگوار بنائے، رائی ونڈ کا اجتماع ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں راحتوں کا انتظام فرمائے، اور ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرما، خاص طور پر غزہ میں پھنسے ہوئے مسلمان، اللہ وہاں پر ان کے جان کی مال کی حفاظت فرما۔
اے اللہ دشمنوں کو نشان عبرت بنا دے، ان کے اسلحوں کو نکارہ کر دے، اے اللہ ان کو اپنی مضبوط پکڑ کے ساتھ پکڑ لیجیے۔ اے اللہ ہمارے والدین جو فوت ہوئے مغفرت فرما، طیب پاکیزہ حلال بسہولت وافر رزق کا اللہ انتظام فرما دیجیے۔ یہیں پر ہمارے نوجوان اے اللہ ان کے لیے بہتر روزگار کے اللہ انتظام فرما دیجیے۔ وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائی، اس کے فوجیوں کی، سپاہیوں کی، اس کے سرحدوں کی، تھانے اور کچہریوں کی، اور اے اللہ اس کے جو اہم مقامات ہیں ان کی حفاظت فرمائی، اور ہمارے دشمنوں کو اے اللہ ناکام فرما دیجیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عبدک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وازواجہ وذریاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ، وفاطمة سیدة نساء اہل الجنہ، وزینب وام کلثوم ورقیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کا مسجد میں آنا قبول فرما، جمعے کی حاضری اے اللہ قبول فرما، غلطیاں اور کوتاہیاں اے اللہ معاف فرما، مسکین اور کمزور ہیں اللہ ہم پر کرم اور فضل فرما، اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یہ بارش اس کو موسم کی خوشگواری کا، وہ باؤں اور بیماریوں کے خاتمے کا اللہ ذریعہ بنائی، اے اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت والی بارش بنائی، وباؤں اور بیماریوں کو اللہ دور فرما دیجیے۔ ہمارے مریضوں کو مسجد کے ساتھی ہیں، اہل محلہ ہیں، عزیز و اقربا ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے، اللہ عافیت اور خیریت نصیب فرمائی، والدین بہن بھائی جو فوت ہوئے اللہ مغفرت فرما، اے اللہ تمام مسلمان مرد عورتیں جو فوت ہوئے مغفرت فرما، غزہ میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی اے اللہ حفاظت فرما، دشمنوں کو اے اللہ ناکام فرما، اے اللہ وطن عزیز پاکستان کے دشمنوں کو ناکام فرما، ہمارے فوجی اور سپاہی ملک کے محافظ اور سرحدوں کے محافظ اے اللہ ان کی آپ حفاظت فرمائی، تخریب کاروں کو اور دشمنوں کو اے اللہ ناکام فرما دیجیے، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے نوجوان اے اللہ ان کے لیے طیب پاکیزہ رزق کا انتظام فرما، تعلیم میں اعلیٰ کامیابی نصیب فرما، اے اللہ ملک کو بہترین روزگار کا ذریعہ بنا، اے اللہ یہاں پر لوگوں کے لیے بہترین روزگار کے اے اللہ مواقع مہیا فرما، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔
پھر عرض کرتے ہیں اللہ مریضوں کو صحت دے دیجیے، بیماریوں سے اللہ بچا لینا، اور ربنا ناگہانی موت سے اللہ محفوظ فرما، بیماری سے اللہ محفوظ فرما، حادثے سے اللہ محفوظ فرما، خوشیوں کے ساتھ خوشحالی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔